اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں. پتہ نہیں وہ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے رات کو کس وقت سوئی تھی. آنکھ کھلتے ہی وہ ایک بار پھر وہیں پہنچ چکی. ہر چیز اتنی خراب، اتنی بدصورت تھی جتنی رات کو تھی. کاش سب کچھ خواب ہوتا، سب کچھ، جہاں زیب، ایمان علی، یہ زندگی، سب اگر ایسا ہوتا تو ابھی آنکھیں کھولنے کے بعد میں کس قدر خوش اور مطمئن ہوتی. اب اس کی آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی. آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے پپوٹے چھوئے. سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ رات کو رو رہی تھی. پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ اسے آج کیا کرنا ہے. سامنے دیوار پر لگا ہوا کلاک 9 بجا رہا تھا. کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی سے بری لگ رہی تھی، بالکل زندگی ہی کی طرح. چند منٹ وہ خالی ذہنی کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ اپنے کمرے کو دیکھتی رہی. دیواریں، کھڑکیاں، چھت، فرش، سب کچھ یہی ہوگا. بس کچھ دیر بعد میں یہاں نہیں ہوں گی اور نہ کبھی دوبارہ آؤں گی، یہ اس نے سوچا تھا. باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، مدھم آوازیں، چھوٹے چھوٹے کہے، خاموشی اور ایک بار پھر آوازیں. اور یہ سب کچھ زندگی میں آخری بار سن رہی ہوں. اس نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی تو سفینہ کے کہے پہچاننے میں دیر نہیں لگی. اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی، کھلکھلاتی ہوئی، بے اختیار، رواں، شفاف. معین کی آواز بلند تھی اور وہی مخصوص زیرو بلب. ثاقب کا شستہ لہجہ، امی کی مدھم آواز، اس کی سماعتیں ہر آواز کو پہچان رہی تھیں. پھر اچانک اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی. کوئی کرنٹ اس کی ساری حسیات بیدار کر گیا. اس کی سماعتوں نے ان آوازوں میں ایک اور آواز کی بھی شناخت کی اور چند لمحوں کے لیے وہ ہل نہیں سکی. کیا یہ الوژن ہے یا پھر؟ اس نے ایک بار پھر اس آواز کو تلاش کرنے کی کوشش کی. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. ایک آواز پھر سے آئی. اس نے کسی کی بات کا جواب دیا تھا. ننگے پاؤں وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے دروازہ کھول دیا. کوئی شبہ باقی نہیں رہا. وہ سامنے موجود تھا، سب کے سامنے، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے، ثاقب کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے. دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف توجہ مبذول کی. وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا. لو جی، امید کو جگانے کا سوچ رہے تھے اور وہ خود ہی اٹھ گئی. امی نے اسے دیکھتے ہی کہا. وہ کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی کسی بت کی طرح ایمان علی کو دیکھ رہی تھی. اس نے زندگی میں کبھی اپنے علاوہ کسی سے نفرت نہیں کی تھی، جہاں زیب سے بھی نہیں. اس کا خیال تھا نفرت صرف اپنے آپ سے ہو سکتی ہے، مگر اس وقت پہلی بار اسے پتہ چلا کہ نفرت دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اور وہ نفرت کی کوئی حد نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کا حساب ہوتا. اس وقت وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان علی سے صرف نفرت نہیں، گھن بھی کر رہی تھی. اس پر تھوکنا بھی چاہتی تھی، اسے گالیاں بھی دینی چاہتی تھی. اس کا دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس وقت اس کے پاس سلگتے انگارے ہوں جنہیں وہ ایمان علی پر پھینک دے، پھر ایسا بھڑکتا ہوا لاؤ ہو جس میں وہ اسے دھکیل دے، یا اس کے ناخن اتنے لمبے ہو جائیں جس سے وہ ایمان علی کا پورا چہرہ، پورا جسم کھرچ دیں، اتنا گہرا، اتنی بری طرح کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ پلکیں جھپکے بغیر، نظریں جمائے، چپ چاپ اس کو دیکھ رہی تھی. امید، سلام کا جواب تو دو. اس کی امی نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی. ایک مکار، دھوکے باز، ذلیل اور کمینے یہودی پر میں اللہ کی رحمت تو نہیں بھیجوں گی، اس نے زہریلے انداز میں سوچا تھا. ایک مکار، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر ضرور تھا جس نے ایمان کو یکدم سنجیدہ کر دیا تھا. ایمان بھائی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے آپ کو لینے. میں نے بتا رہا تھا کہ آج امید بھی واپس لاہور جا رہی تھی. لگتا ہے تم دونوں فون وغیرہ کے بغیر ہی کوئی وائرلیس ٹائپ کا رابطہ رکھتے ہوئے ہو. معین یقیناً مذاق اڑا تھا اور وہ کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس کمرے میں آئی. یہ ان کو کیا ہو گیا؟ ثاقب نے کچھ حیران ہو کر اسے اس کی طرف خاموشی سے دیکھا. ایمان حیران نہیں ہوا، وہ ناراض ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں کچھ عرصے کی مصروفیات کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کیا. فون نہ کرنے پر وہ ناراض ہو گئی ہے، یہاں آ گئی ہے، میں منا لیتا ہوں. چائے کا کپ رکھتے ہوئے ایمان نے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. امید نے اندر کمرے میں اس کی آواز سنی. تم کیسی ہو؟ ایمان نے اسے مخاطب کیا. یہ شخص میری زندگی میں کیوں آیا؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اپنی محبت صرف تمہارے لیے چھوڑ دی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری قربانی کے بدلے تم نے میرے مقدر میں یہ شخص لکھا ہے.
ایک یہودی جس کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے میرے لیے اپنا مذہب چینج کیا ہے، کیا اس سے بہتر یہ جہاں زیب نہیں تھا، وہ کم از کم مسلمان تو تھا۔ اس کے ساتھ جانے پر مجھے کوڑے لگتے، سنسار کیا رہتا مگر ایمان تو رہتا۔ میرے سامنے یہ شخص تو ایمان بند کرنا آتا۔ اس نے بے اختیار اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں امید تم ناراض ہو، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ آج ہی پاکستان آیا ہوں اور آتے ہی تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اس نے قریب آ کر معذرت کرنی چاہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اس کمرے سے، اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے، اس سے چلا چلا کر بتائے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ کر سکتی ہے۔ اس کمرے سے باہر کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے جن کے لیے اس نے ساری زندگی جدوجہد کی تھی، جن کے خوابوں کو تعبیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کے سامنے وہ بیکاری بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 سال میں دی جانے والی خوشیوں کو وہ ایک لمحے میں چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی میں بہت بار اس نے صبر اور خاموشی سے کام لیا تھا۔ اس بار اسے صبر نہیں، صرف خاموشی اختیار کرنی تھی، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا، یہ یہاں آ گیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے، مگر اب اکیلے نہیں۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی خود ہی کرنی ہوگی۔ بدلہ لینا ہے مجھے بہت ساری چیزوں کا، اور اس شخص کی موت یہ کام کرے گی۔ ڈینیل ایڈگر سے یہ شخص ایمان کبھی نہیں بن سکتا، مگر اس زندگی میں اس کی موت اسے میرا ایمان بنا دے گی۔ اس نے اس کے مسکراتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ سوری یار، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تم سے اس طرح رابطہ ختم نہیں کروں گا۔ آج تمہارے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو جائے گا اور اس بار یہ کام تم نہیں میں کروں گی۔ اس نے اس کی معذرت کو سنتے ہوئے سوچا، کیا تم ابھی بھی ناراض ہو؟ اس نے امید کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے چاہے جسے وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گئی اور اس نے اس کو ہٹا دیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بس ٹھیک ہے۔ تم اب ناراض نہیں ہو؟ نہیں۔ ایمان کچھ مطمئن ہو گیا۔ لاہور واپس جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا۔ تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا ہوگا نا؟ امی بتا رہی تھی کہ تم آج واپس جا رہی تھی۔ مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے لاہور میں۔ پلین میں آج مجھے سیٹیں نہیں مل سکی، اس لیے میں نے ڈیوو بک کروا لی ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتا رہا تھا اور وہ اپنا پروگرام طے کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا، اسے اس کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اس بار اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، میں تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ کیا محسوس کر سکتا ہوں؟ میں نہیں بتا سکتا، سب کچھ بتانا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے سکون مل رہا ہے، اور اتنا سکون مل رہا ہے کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گال پر سے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیا اور اس سے دور ہٹ گئی۔ مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ایمان کا رد عمل دیکھے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی تمہیں 1 ماہ 4 دن کے بعد دیکھ رہی ہوں۔ کیا محسوس کر رہی ہوں میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی اذیت اور بے عزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ ایمان کہہ رہا ہے کہ اسے بھی واپس جانا ہے، مگر میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، کل چلے جانا۔ امی نے جب اس کو باہر آتے دیکھا تو اس سے کہا، نہیں ہمیں آج ہی جانا ہوگا، اسے کوئی ضروری کام ہے لاہور میں، اس لیے آج ہی جانا پڑے گا۔ مگر پلین کی سیٹس بھی نہیں مل سکیں، سڑک کے ذریعے جانے میں بہت وقت لگے گا اور تھک بھی جاؤ گی نا۔ کچھ نہیں ہوگا امی، وہ سرد مہری سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نہانے کے بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو ایمان امی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک سرسری نظر دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سورہ فتح کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا کی تھی، میرے پاس اب صرف ایک موقع ہے، آخری موقع، کہ میں دانستہ طور پر ہونے والے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں یہ کفارہ اپنے اور اس شخص کے خون سے ادا کر سکوں جو اس گناہ کا موجب ہے۔ مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کرنا، اتنی استقامت کہ اس شخص کی جان لیتے ہوئے میرے ہاتھوں میں کوئی لرزش نہ ہو، دل میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، میری آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے اور نہ ذہن میں کوئی خوف۔ آج کے دن کے لیے مجھے بے رحمی کی صف سے نواز دو، وہ بے رحمی جو میرے پاؤں میں لرزش نہ آنے دے، جو میرے پتھر دل کو
اور آنکھوں کو خوش کر دیں۔ زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایمان اور محبت میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا۔ ایک بار پھر میں نے محبت کو ترک کرتے ہوئے ایمان کا انتخاب کیا۔ تو میری نیت سے واقف ہے اور میرا ہر عمل تیرے ہی لیے۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت کو محسوس کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ سفینہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ ایمان نے اسے بہت غور سے دیکھا لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں تیار ہوں، چلے؟ لو، اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ پہلے ناشتہ تو کر لو۔ اس کی امی نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے یا نہیں ہے لیکن ناشتہ کیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ بہت عجیب عادت ہے اس کی، ہمیشہ سے کھانے کی پرواہ نہیں کرتی، امی نے ایمان سے کہا جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا لاہور میں بھی اسی طرح رہتی تھی؟ نہیں، وہاں تو کھانا وقت پر کھا لیتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں آ کر لاپرواہ ہو گئی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا۔ سب لوگ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک بار پھر پلٹی، اپنی امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ان لوگوں کو اور وہ اس گھر کو وہ آخری بار دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے کچھ حیرانی سے اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی نمی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دہلیز پار کر گئی۔ ایمان اس کے پیچھے تھا۔ ڈائیو میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ایمان اسے مخاطب نہ کرے، نہ اس سے کوئی بات کرے۔ ساتھ والی سیٹ پر موجود اس کا وجود اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھا۔ تم راولپنڈی کیوں آ گئی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کہے، اور اس کا فریب جاننے کے بعد وہ یہاں آئی تھی۔ میں اکیلی تھی اس لیے یہاں آ گئی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایمان کچھ دیر سے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ میرے رابطہ نہ کرنے کی وجہ؟ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز۔ ایمان نے گردن موڑ کر امید کو دیکھا اور امید اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی بیگانگی، اتنی بیزاری کیوں تھی؟ تمہارا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا؟ مجھے تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی۔ امید نے صرف یہ سوچا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ میں ناراض نہیں ہوں، میرے پاس ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بس میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان یکدم فکر مند ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اسے وہ لمس انگارہ لگا۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ میں ٹھیک ہوں، میرے صرف سر میں درد ہو رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر، کیا تمہیں کوئی ٹیبلٹ چاہیے؟ نہیں، مجھے صرف خاموشی چاہیے۔ اس بار اسے ایمان کی آواز سنائی نہیں دی۔ موٹر وے پر ہونے والے باقی سفر کے دوران ایمان نے دوبارہ اسے تب مخاطب کیا جب ڈرائیور سروس ایریا پر گاڑی کو روک چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ایمان سے کہا، اور اس کے انکار کے باوجود وہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ لے آیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، میں بتا چکی ہوں۔ باقی سارے سفر کے دوران خاموشی رہی۔ نہ اس نے ایمان سے کوئی بات کی، نہ ایمان نے اس سے کچھ کہنے، کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ایمان کو اس کا رویہ برا لگا ہے، مگر اسے اس کی ناراضگی کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اندر چلی گئی جبکہ ملازم ایمان کے ساتھ سامان اتروانے لگا۔ ملازم بیگز لے کر اندر آیا اور اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جبکہ باقی سامان ایمان کا تھا۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر میں ایمان اپنے کام نپٹانے کے لیے چلا جائے گا اور اسے جو بھی کرنا تھا اس کی عدم موجودگی میں کرنا تھا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ ایمان بیڈ روم میں آتے ہی سیدھا اس کے پاس آیا اور وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگی جب اس نے امید کو بازو سے پکڑ کر اسے جھٹکے کے ساتھ واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو، مجھ سے بات کرو، مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس کی بات امید کو گالی کی طرح لگی تھی۔ اس کا دل چاہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے، اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں جان چکی ہے، اسے بتائے کہ اب وہ اسے مار دینا چاہتی ہے۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی یار، مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تمہارے رویے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں؟ تم یہ سب مت کرو، ٹھیک ہے؟ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکتا، مگر اس کی مجھے کوئی ایکسکیوز مت دو۔
امید ایک ماہ میں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے تمہیں مجھ سے اتنا متنفر کر دیا ہے؟ وہ پریشان تھا یا پریشان نظر آنے کی کوشش کرتا ہے؟ اسے ان دونوں باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے ایمان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ پچھلے 7 گھنٹے سے میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں، اور کیا تم اس چیز کا اندازہ بھی لگا سکتی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میری پرواہ نہیں ہے، تمہارا ہر رویہ مجھ پہ رس انداز ہو رہا ہے، اس کے باوجود۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، اور 1 سال کے دوران اس نے پہلی مرتبہ ایمان کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا، وہ اسے کس حد تک جانتا تھا۔ تو کیا یہ واقعی جانتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، یا پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات؟ مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تمہاری بے رخی، بے اتنائی۔ میں نے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری محبت کی قدر کرو۔ مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں نے تم سے محبت کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ رشتے بھی نہیں ہیں، مگر جو ہیں نا، انہیں میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری ایک اہم جگہ ہے، اور تم وہاں سے ہٹنا چاہو گی نا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، خاص طور پر اب جب میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو نا، مگر مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ بہت سرد اور ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے ایمان کو ساری بات کا جواب دے دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور وہ پھر ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ امید کو ایک لمحے کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی۔ 1 سال سے وہ ایمان کے ساتھ تھی، اور اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی ایمان کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ جو ہمیشہ بہت صلح جو اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، آج پہلی دفعہ اس طرح بھڑکا تھا، اور وہ اس کے لیے واقعی حیران کن تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ بیڈ پر آ گئی تھی۔ ایمان اب ڈریسنگ میں تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر سے نکلا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اپنا بریف کیس نکال کر وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے لگا، اور اس کے بعد اس نے بریف کیس کو بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر چادر لیے لیٹی تھی۔ اب ایمان دراز کھول کر گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ چابی نکالنے کے بعد وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ کسی خیال کے پیش نظر پلٹا۔ امید نے اسے پلٹتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے، قدموں کی چاپ سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ پھر اس نے اسے اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا محسوس کیا۔ میں 2 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ خانسامہ گھر پر ہے، رات کا کھانا مجھے باہر سے ہی لانا پڑے گا۔ تم بتا دو میں کیا لے کے آؤں، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دو۔ ایمان کی آواز اس کے بہت قریب سے ابھری تھی۔ رات کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی اس نے تلخی سے سوچا، اور وہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر پھر جان گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں، براؤن بیگ میں ہے، تم دیکھ لینا۔ وہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا تھا، اور وہ ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ چند منٹ کے بعد کار کی آواز جو ہے وہ معدوم ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ برق رفتاری سے اٹھی، اس نے کمرے کی لائٹس آن کی اور پھر دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گئی۔ ملازم ٹی وی آن کیے وہاں بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ایمان اسے اپنے انتظار کا کہہ گیا۔ رات کو جب بھی اسے دیر سے آنا ہوتا، ملازم اسی طرح اس کا انتظار کرتا، اور پھر اس کے آنے پر کھانا لگا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا۔ صابر تم چلے جاؤ، میں جاگ رہی ہوں، ایمان کے آنے پر دروازہ کھول دوں گی۔ وہ ایمان صاحب اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دے گئے ہیں، میں وہ کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ نہیں، وہ میں خود کر لوں گی، تم چلے جاؤ۔ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ 10-15 منٹ بعد اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر چلا جائے۔ میں اس لیے تمہیں بھجوا رہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے بہت اہم دوست آ رہے ہیں، اور تمہیں ان کے لیے دن میں یہاں رہنا پڑے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جا کر اپنی نیند پوری کر لو، کل صبح 8 بجے واپس آ جانا۔ اس نے چوکیدار کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ مگر بیگم صاحبہ ابھی تو ایمان صاحب نہیں آئے، وہ آ جائیں پھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، وہ بس مارکیٹ تک گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، تم چلے جاؤ۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے چوکیدار کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ایمان کے پاس ایک ریوالور تھا جسے وہ ہمیشہ لوڈ رکھتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد اس نے امید کو بھی ریوالور دکھایا تھا اور اسے چلانے کا طریقہ بھی سمجھایا تھا۔ میں چونکہ غیر ملکی ہوں اس لیے خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ 1-2 بار رات کو کچھ لوگ بھی گھر کے اندر آ گئے تھے، اس لیے ریوالور رکھا ہے۔ تو میں اس کا استعمال کرنا سکھا رہا ہوں کہ جب بھی تم گھر میں اکیلی ہو تو تم اپنی حفاظت کر سکو۔ اب وہ اس ریوالور سے اسے شوٹ کر دینا چاہتی تھی۔
ایمان کی بیڈ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس نے ریوالور نکال کر چیک کیا، پھر اسے نکال کر لاؤنج میں موجود ایک بڑے ڈیکوریشن پیس کے اندر رکھ دیا۔ اسے اپنے نشانے کی درستگی پر کوئی اعتماد تو تھا نہیں، اس لیے اس کو ہوا کہ اسے ریوالور چلانا ضرور سیکھنا چاہیے تھا، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بچ جائے، کیونکہ میرے پاس تو کوئی دوسرا موقع بھی نہیں۔ یہ ابھی وہ سوچ رہی تھی، کیا میں رات کو اس کے سونے کا انتظار کروں یا پھر اس پر نیند کی حالت میں فائر کروں؟ اسے خیال آیا مگر آج رات وہ نہ سویا تو وہ جانتی تھی کہ بعض رات وہ ساری رات اپنا کام کرنے میں مصروف رہتا اور سوتا نہیں تھا، خاص طور پر ویکینڈز پر، اور آج بھی ویکینڈ تھا، کل اتوار تھا اور عین ممکن تھا وہ آج رات بھی نہ سوئے۔ وہ کچھ پریشان تھی اور وہ کل کا انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے جو بھی کرنا تھا آج کرنا تھا، مگر کب اور کیسے؟ پھر اچانک ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسٹڈی میں جا کر کچھ دیر اپنا کام کرتا ہے، اور جس رات وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں نہیں آتا تو وہ ساری رات اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اگر آج وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں آیا تو میں اسے نیند میں شوٹ کر دوں گی، اور اگر وہ سوتا نہیں ہے تو میں اسٹڈی روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مجھے ریوالور اسٹڈی روم میں چھپا دینا چاہیے، اگر وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے گا تو کچھ دیر بعد اس کے پیچھے آ جاؤں گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھے گا تو میں بہانہ بنا دوں گی کہ میں کوئی کتاب لینے آئی ہوں، اور ایک بار پھر جب وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا تب میں کتابوں کی شیلف کے پاس آ کر وہاں سے ریوالور نکالوں گی اور اسے شوٹ کر دوں گی۔ اب اس نے ریوالور چھپانے کی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، اور اگر وہ کام کرنے اسٹڈی میں نہیں آتا تو میں رات میں یہاں آ کر ریوالور نکالوں گی اور بیڈ روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ وہ ایک دم جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ لاؤنج میں سے ریوالور نکال کر وہ واپس اسٹڈی میں گئی۔ اسے کتابوں کی ایک ایسی شیلف کا انتخاب کرنا تھا جسے ایمان کم از کم اس وقت تو نہ استعمال کر سکے۔ وہ کتابوں کی شیلف پر نظر دوڑا رہی تھی اور پھر یک دم اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی جس میں اسلام کے بارے میں مختلف ملکی اور غیر ملکی رائٹرز کی انگلش میں لکھی کتابیں پڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان اکثر اسلامک کتابیں لے آتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا، ایک فریب تھا۔ امید یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور سچا مسلمان ہے، اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ میں اس کے فریب میں آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ تنہائی میں کبھی ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہی نہیں ہوگا، اور وہ بڑے بڑے جو فتوے تھے وہ مجھ پر ایسے ہی جھاڑتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے ریوالور کو ان کتابوں کے پیچھے رکھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور ریوالور کو کتابوں کے اس شیلف پر چند کتابوں کے پیچھے رکھ دیا۔ کچھ مطمئن ہو کر وہ اسٹڈی سے باہر نکلی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی، اور یہ نماز ایمان کی عدم موجودگی میں ادا کرنا چاہتی تھی۔ یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ وضو کرنے کے بعد پہلی بار اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے 27 سالوں کی زندگی کو ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتا دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں سے وقت کی پھسلتی ریت کو دیکھا۔ کیا کوئی کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چبھنے لگی۔ 27 سال پہلے میرے باپ نے میرے کان میں اذان دی تھی، تو کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ان کی بیٹی مرتے ہوئے کیا کچھ کما چکی ہوگی؟ ساری زندگی میرے وجود کو رزق حلال سے پالنے والا وہ شخص یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی اولاد کو حرام بنا ڈالوں گی؟ میرے لیے کسی نے ایسی بددعا کی تھی جو مجھے اندھی گلی میں اس سرے پر لے آئی ہے۔ کیا جہازیب؟ اس نے سوچ کے لہراتے ہوئے سانپوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، اور 4 سال پہلے اگر اس رات میں جہازیب کے کہنے پر اس کے ساتھ چلی گئی ہوتی تو شاید آج میں یہاں اس طرح کھڑی نہ ہوتی۔ میں اس گناہ کے لیے خدا سے معافی مانگ سکتی تھی اور خدا معاف بھی کر دیتا، لیکن جو کچھ اب کر رہی ہوں اس کے لیے، حالانکہ یہ سب کچھ کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ واش روم سے نکل آئی تھی۔ ایک گناہ سے بچنا میرے اختیار میں تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ ایک گناہ کا حصہ بننا میرے مقدر میں لکھ گیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، میں اس سے نہیں بچ سکتی۔ 5 سال پہلے میں نے ایمان اور محبت میں سے ایمان کا انتخاب کیا۔ 1 سال پہلے پھر
میں نے ایمان علی اور جہاں زیب کی محبت میں سے ایمان علی کا انتخاب کیا۔ دونوں فیصلے میرے لیے میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں رہنے دیا، نہ ایمان نہ محبت۔ میں نے صرف ایمان کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش نے پہلے مجھے مجرم سے، محبت سے محروم کیا، پھر ایمان سے۔ کیا خواہش غلطی ہے میرا انتخاب؟ پوری نماز کے دوران وہ اپنی توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہی۔ دعا کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے جس شخص کا عمل میرے جیسا ہو، صرف عبادت اسے ایمان دلا سکے، صرف ہاتھ اٹھانے سے اس کا مقدر بدل جائے، اور وہ بھی میرے جیسا انسان کا۔ 5 سال پہلے اپنے وجود سے نفرت کہ جس عمل میں وہ مبتلا تھی آج اس کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ جائے نماز سے اٹھی، جب اس کی نگاہ براؤن بیگ پر پڑی جس کے بارے میں وہ جاتے جاتے اس کو کہہ گیا تھا، تو پتہ نہیں کیوں وہ اس بیگ کے پاس آئے، بیگ کی زپ کھولنی شروع کی، اندر موجود چیزیں باہر نکالنی شروع کی، چاکلیٹس، گھڑی، کارڈیگن، جویلری، اس نے ہر چیز اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی۔ ان میں سے کوئی چیز اس کے پاس اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ گفٹس۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ بیگ خالی ہو چکا تھا۔ بیگ کی تہہ میں اس کا لیے ایک بڑا پیکٹ نظر آیا۔ اس نے پیکٹ باہر نکالا۔ پیکٹ کا منہ کھولنے کے بعد اس نے اسے الٹایا۔ کارپٹ پر کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے بکھرے۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پھر ایک بار اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی۔ کھلونے اٹھا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اب اسے ان کھلونوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کے بچے کو بھی مر جانا تھا۔ ہاتھوں میں لیے وہ ان کھلونوں کا لمس سے کسی عجیب احساس دلا رہا تھا۔ ایمان گھر میں آنے والے اس نئی فرد کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ وہ اکثر اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتا، اس کی باتیں کرتا۔ مجھے اپنے اوقات کار میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی، گھر کو کچھ زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ وہ اسے باتیں کرتے کرتے اچانک کہتا۔ وہ فون پر اپنی ممی سے بھی اپنے بچے کے بارے میں باتیں کرتا، پھر اس کی ممی اس کو ضروری ہدایات دیتی۔ بہت سالوں سے ایک جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ چند سال سے مذہب کی تبدیلی، تم سے شادی اور اب اس بچے کی آمد جیسی تبدیلیاں مجھے ایک نئی زندگی سے روشناس کروا رہی ہیں۔ میری زندگی بدل گئی ہے۔ فیملی کے بغیر رہنے اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اب بیوی اور بچہ۔ رشتوں کی تعداد میں جتنا زیادہ اضافہ ہو، زندگی اتنی پرسکون اور اتنی محفوظ ہوتی جاتی ہے۔ میرا باپ بہت اچھا آدمی تھا اور میں بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہونا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ کھلونے ہاتھ میں لیے اسے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اور اگر یہ شخص میرے ساتھ زندگی میں اتنا بڑا جھوٹ اور فریب نہ رکھتا تو آج یہ کھلونے مجھے کسی دوسری کیفیت اور احساس سے دوچار کرتے۔ اس بچے کے حوالے سے خواب دیکھنے والا وہ اکیلا تو نہیں تھا نا، میں نے اس سے زیادہ خواب بنے تھے۔ اس کے گال پر آنسو بہتے ہوئے محسوس ہوئے اسے۔ اس نے بہت بار اس گھر میں اپنے بچے کو کھیلتے دیکھا تھا، خود کو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرتے دیکھا تھا، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹوں اور اس کے کھلکھلاہٹوں کو تصور میں دیکھا تھا، اور اب وہ اس کی موت کا تصور کر سکتی تھی۔ کیا اولاد ماں باپ کے پیروں کی اسی طرح زنجیر بن جاتا ہے جس طرح یہ میرا بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن رہا ہے، جو ابھی تک اس دنیا میں آیا بھی نہیں؟ اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش میں تمہیں زندگی دے پاتی، زندگی پانے سے پہلے ہی موت کو تمہارا مقدر بنا رہی ہوں میں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بار وہ پھر کھلکھلانے لگا تھا۔ وہ کھلونوں کو ہاتھ میں لیے بلکنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری طرح تمہارے لیے بھی زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہو، اور میں تمہیں اس دن کی تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے گاڑی کا ہارن سنا۔ وہ یکدم جیسے حواس میں آ گئی تھی۔ ایمان واپس آ چکا تھا، اور اب اسے وہ سب کچھ پھینک کر واش روم کی طرف بھاگ گئے۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اس نے چھپاکے مارنے شروع کیے، اور پھر دوپٹے سے چہرے اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ کار کا ہارن ایک بار پھر سنائی دیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار ہارن بجا۔ اس نے تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان نے حیرت اور الجھن کے ساتھ اسے گیٹ کھولتے دیکھا۔ گاڑی سیدھا پورچ میں لے جانے کے بجائے وہ گیٹ کے اندر کچھ فاصلے پر رک گیا۔ چوکیدار کہاں ہے؟ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی اور وہ وہاں چلا گیا۔ اس نے گیٹ کو دوبارہ بند کرنا چاہا۔ تم رہنے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔ اس نے اسے روک دیا تھا۔ وہ خود گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچن میں جا کر فریج کھول کر اس نے پانی پی کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ایمان اب اندر آ چکا تھا۔ وہ بھی سیدھا کچن کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے جنہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صابر کہاں ہے؟ میں نے اسے کوارٹر میں بھیج دیا۔ کیوں؟
بس ویسے ہی وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر کچن سے نکل گیا۔ جس وقت وہ بیڈ روم میں داخل ہوا، اس نے ایمان کو کارپٹ پر پھینکی ہوئی چیزوں کو بیگ میں ڈالتے دیکھا۔ کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر امید کو دیکھا۔ وہ اس کی نظر میں سب کچھ تھا، بے یقینی، افسردگی، غصہ اور ملامت۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا اور اس نے کچھ کہا بھی نہیں۔ بیگ میں چیزیں بھرنے کے بعد وہ باقی دونوں بیگز بھی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ جب ڈریسنگ روم سے نکلا تو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ امید ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف گیا اور باری باری تینوں دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ریوالور کہاں ہے؟ امید کا سانس رک گیا۔ وہ اس کی روٹین بھول گئی تھی۔ وہ ہر روز رات ریوالور چیک کر کے سیفٹی کیچ ہٹا کر سونے کے لیے جاتا تھا اور یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اب وہ اپنے معمول کے مطابق دراز میں ریوالور دیکھنے لگا تھا مگر وہ اسے وہاں نظر نہیں آیا۔ فوری طور پر امید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے اور اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سیدھا کھڑا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے ریوالور کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا ریوالور کہاں ہے؟ اس گھر کی ہر چیز کا پتہ رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے کہیں اور رکھ دیا ہو۔ تم جانتی ہو میں ہمیشہ اسے اسی دراز میں رکھتا ہوں مگر اب وہ یہاں نہیں ہے۔ اب وہ پریشان نظر آنے لگا۔ تم نے اسے اٹھا کر کہیں اور تو نہیں رکھا؟ مجھے کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، شاید میں نے ہی کہیں رکھ دیا ہو۔ اس نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے اچانک بات بدل دی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ کہیں ایمان ملازموں کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کرنے نہ بیٹھ جائے اور معاملہ زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ تم ذرا اپنی دراز میں دیکھو، اس نے کھڑے کھڑے امید سے کہا۔ اس نے بے دلی سے تینوں درازیں چیک کی مگر وہ جانتی تھی کہ ریوالور وہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب پر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ امید کو اندر سے وارڈروب کھولنے کی آواز آئی، پھر اس نے الماری کے دراز کھولنے شروع کیے۔ وہ ہونٹ بیچے بیٹھی رہی۔ اس کی ایک چھوٹی سی بھول نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے ریوالور یہاں سے ہٹانے کی؟ میں یہیں سے ریوالور لے کر اسٹڈی میں جا سکتی تھی اور اگر وہ سو جاتا تو بھی دراز کھول کر ریوالور نکال سکتی تھی۔ اگر اسٹڈی میں وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو میں اپنی پشت پر ریوالور چھپا سکتی تھی، کچھ اور کر سکتی تھی مگر مجھے ریوالور یہاں سے نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ریوالور نہ ملنے پر ایمان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ بہت محتاط طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اپنی زیادہ تر زندگی غیر ملکیوں میں گزاری تھی اور غیر ملکیوں کی حیثیت سے کسی دوسرے ملک میں رہنا، خاص طور پر تیسری دنیا کے ملک میں، ایک خاصا مشکل تھا اور امید کو یاد تھا کہ کسی بھی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے وہ ریوالور ساتھ رکھا کرتا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ اپنے ہی کمرے کے بیڈ روم کے اندر سے ریوالور کا غائب ہو جانا کسی پریشانی کی بات سے کم نہیں تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز چیک کرنے کے بعد جیسے کوئی تھک کر اسٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ بظاہر امید ٹی وی پر متوجہ تھی مگر اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ چند منٹ وہ کسی سوچ میں گم رہا، پھر گہری سانس لے کر اس نے امید کو مخاطب کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم نے ریوالور اٹھایا ہے تو تم کہاں رکھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں یاد، ویسے بھی میری طبیعت پچھلے چند ہفتوں سے خراب ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، بار بار مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں کہ میں نے چیز کو کہاں رکھا ہے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بظاہر پرسکون انداز میں کہا تھا، میری عدم موجودگی میں تم ہر رات ریوالور چیک کرتی تھی؟ نہیں، تمہیں میں تاکید کر کے گیا تھا کہ ایسا کرنا، پھر بھی تم نے۔ اگر کچھ ہو جاتا تو ریوالور کے بغیر تم کیا کرتی؟ تم جانتی ہو تم اکیلی تھی، تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو اور میری بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس کی باتوں میں پریشانی تھی یا غصہ تھا، جو بھی تھا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ امید نے سر اٹھا کر اسے کہا، مگر کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اس نے بڑی بے خوفی سے کہا اور وہ اس کے اس جواب پر گنگ رہ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا۔ راولپنڈی جانے سے پہلے تم نے ریوالور دیکھا تھا، کیا تب وہ یہیں تھا؟ اس بار امید کو اس کی آواز بہت سرد محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے یاد نہیں۔ تو یاد کرو۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ریوالور میں نے چھپایا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ تم اتنی باریک بھی نہیں ہو کہ میرے لفظوں کا مطلب نہ جان سکو۔
میں جان سکتی ہوں اور جان چکی ہوں، اور کیا کیا جانتی ہوں یہ تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ اس کے جملے پر مشتعل ہو کر اس نے یہ جواب دیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اس کو دیکھ رہا تھا، پھر اتنی سرد آواز میں اس نے امید سے کہا، مثلاً کیا جان چکی ہو تم، اور کیا کیا جانتی ہو تم جو میرے علم میں نہیں ہے؟ اس نے اس کے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا اور وہ یکدم سنبھل گئی تھی۔ وقت آنے پر بتا دوں گی، میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب اس کا لب و لہجہ یکسر بدل چکا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میں لڑنا چاہتا ہوں؟ ہاں، اسی لیے تو تم بات کو بڑھا رہے ہو، مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے۔ میں کیوں جان چھڑانا چاہوں گا تم سے؟ تاکہ میں تمہارے جھوٹ سے بے خبر رہوں، تمہارے فراڈ، تمہارے دھوکے، تمہارے گناہ کو نہ جان سکوں۔ اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا اور وہ جو بات راز میں رکھنا چاہتی وہ بات خود بخود اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ اس نے ایمان کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر اسی خاموشی کے ساتھ سے دیکھتا رہا، پھر اسے اس کی آواز سنائی دی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے کس جھوٹ، کس فراڈ اور کس گناہ کو جان گئی ہو۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی اور اب وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگی، بات ختم کرو۔ ایک ریوالور کے لیے تم اتنا تماشا مت کرو۔ تم سوچ رہے ہو ریوالور میری وجہ سے گم ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اس کی قیمت دے دوں گی۔ وہ اس کی بات پر یکدم بھڑک اٹھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ قیمت دے دوں گی؟ کون مانگ رہا ہے تم سے قیمت؟ تو پھر اس ہنگامے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پہلے کتنی چیزوں کی ایک قیمت لے چکا ہوں میں تم سے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میرا ایمان اور میری زندگی کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں سے اس طرح ریوالور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا، اور اگر کسی نے اسے یہاں سے غائب کیا ہے تو کسی جرم میں استعمال ہونے کی صورت میں پولیس سیدھے میرے پاس آئے گی، میں پکڑا جاؤں گا، میرا کریئر داؤ پہ لگ جائے گا، اور جب تک وہ ریوالور غائب ہے ہمیں خطرہ ہے۔ آخر کون ہے جو بیڈ روم کی دراز سے ریوالور نکال کر لے گیا؟ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اور اگر یہ کام ملازم نے کیا ہے تو ہم اور بھی زیادہ خطرے میں ہیں۔ چوکیدار کو بھی تم نے جانے دیا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، ایسے یہ کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے۔ مجھے سیکیورٹی ایجنسی سے آج گارڈ منگوانا پڑے گا، صبح تم ریوالور ڈھونڈنا، ورنہ پھر مجھے پولیس کو FIR لکھوانی پڑے گی۔ وہ بات کرتے کرتے فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس نے کسی سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ کی بات کی، اور وہ بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی نے ایمان کو محتاط بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ روم سے نکل گیا تھا، اور وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اگلے چند منٹوں میں وہ پورے گھر کو چیک کر رہا ہوگا اور شاید ملازم کو بھی بلوا لے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند منٹوں بعد بیڈ روم میں آ کر اس نے انٹرکام پر ملازم کو بلوایا۔ وہ ہونٹ بیچے اس کی مصروفیات دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر بیڈ روم سے نکل چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ دوبارہ اندر آیا تو صابر کو ریوالور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس نے امید کو جیسے مطلق کیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر ٹی وی دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد امید کو بیل کی آواز آئی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ گارڈ بھی باہر پہنچ چکا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، گارڈ تو باہر ہی ہوگا، وہ اندر آ کر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا۔ مگر مجھے چوکیدار کو بھی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ملازم اور چوکیدار کو صرف اس لیے وہاں سے بھیجا کہ کوئی بھی مداخلت نہ کر سکے اور اس کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بن سکے، لیکن اب تو صورتحال الٹ گئی تھی۔ ان دونوں کی عدم موجودگی ہی ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ملازم واپس کوارٹر میں چلا گیا، ایمان واپس بیڈ روم میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹڈی میں جا چکا ہے۔ 15-20 منٹ انتظار کے بعد وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ سے اٹھی، کھڑی ہوئی، ٹی وی آف کرنے کے بعد محتاط انداز میں بیڈ روم سے باہر آئی۔ لاؤنج کی لائٹ بند تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے نیچے اسٹڈی روم میں جلنے والی روشنی کو باہر کوریڈور کی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جھک کر کی ہول سے اس نے اسٹڈی روم کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسٹڈی ٹیبل کا ایک کونا صاف نظر آ رہا تھا، مگر کمپیوٹر اور سامنے پڑی ہوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسٹڈی روم میں کوئی آواز سننے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ اسٹڈی روم میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے اس نے اپنی نامور سانس اور تیز دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر دروازے کی نوب پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حتی المقدور احتیاط سے اس نے دروازے کی نوب کو گھما کر دروازہ کھولا۔ ایمان نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ کرسی خالی تھی۔ وہ اسٹڈی کے ایک کونے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہل نہیں سکی۔ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب یہ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ اس کے آفس سے
اس سے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی ایمان علی نہیں ہے، اور وہ ڈینیل ایڈگر کے بارے میں پوچھنے پر تمام معلومات فراہم کر دی گئی تھیں ایمان کو جو اس نے مانگی تھیں، اور ایمان علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ آفس میں اپنا نام تبدیل کر چکا ہے، وہاں سب کے لیے ایمان علی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ پھر امریکن ویزا جو اس نے مذہبی رسومات کے لیے حاصل کیا تھا، کون سے مذہب کی رسومات؟ اور ایمان کے انکل کو وہ بیان کہ ڈینیل کا مذہب تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ بتایا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ رضامندی سے یہ طے کیا ہے کہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ اس کا ریزائن کرنا تب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، بینک کا خالی اکاؤنٹ، رقم کی ٹرانسفر، اس کے ڈاکیومنٹس کی عدم موجودگی، اس کے پیرنٹس کا جرمنی سے یکدم غائب ہونا، وہ کس کس ثبوت کو جھٹلا سکتی تھی؟ ایک ماہ سے اس کا رابطہ نہ ہوا، وہ ہر چیز اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ یقین کر لے کہ ایمان اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ واحد چیز جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کی واپسی تھی۔ جب وہ اپنے سب کام نپٹا چکا تھا تو واپس کیوں آیا تھا؟ اسے کون سی چیز واپس کھینچ لائی تھی؟ اور وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی چیز کھوج لگائے۔ وہ جلد از جلد اب اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پھر غائب ہو جاتا، اور اب وہ اسٹڈی روم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تبھی ایک خیال نے اس کے وجود میں برقی رو دوڑا دی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ میں آنے والی ہوں، اور صرف مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے اس نے ڈھونگ رچا؟ وہ ساکت تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے میرے آنے کا یہاں پتہ چل جائے کہ میں یہاں آنے والی ہوں؟ کیسے میری آہٹ سن لی تھی؟ مگر آخر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں وہ تو نہیں جان گیا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں؟ جب کچھ دیر پہلے میں نے اس کے جھوٹ، فریب اور گناہ کا تانا دیا تو کیا وہ یہ سب کچھ سمجھ گیا ہے؟ اور وہ سمجھ گیا ہے کہ ریوالور کا غائب ہونے پر اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ کیا اسے خدشہ تھا کہ میں ریوالور اس پر حملہ کر سکتی ہوں؟ اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ سوئے گا تو میں، اور پھر اس نے اسٹڈی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ میں اسٹڈی میں آ سکتی ہوں، اور پھر اس نے ایک بار پھر مجھے فریب دینے کی کوشش کی۔ وہ ساکت اسے نماز پڑھتے دیکھ کر کڑیوں سے کڑیاں ملا رہی تھی، اور سب کچھ جیسے صاف ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلائنڈ گیم کھیل رہے ہیں۔ میں صبح سے اسے دھوکہ دے رہی ہوں اور اب یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح دبے پاؤں شیلف کی طرف جا چکی تھی۔ شیلف کے پاس پہنچ کر کتابیں ہٹانے کی سے پہلے اس نے محتاط نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر چہرہ موڑ لیا۔ جن دو کتابوں کے پیچھے اس نے ریوالور رکھا تھا انہیں بڑی احتیاط سے اس نے نکالا، اور پھر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ ریوالور وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دیکھی، کیسے اس جال میں پھانستے پھانستے وہ خود اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اور جب میں اسے پلٹ کر دیکھوں گی تو وہ نماز پڑھ کر چھوڑ کر اطمینان سے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ہوگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دونوں کتابیں اپنی جگہ پر واپس رکھ دیں۔ واپس پلٹنا شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھا، مگر اسے پلٹنا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹی تھی اور ایک بار پھر ساکت تھی، کیونکہ اب وہ سجدے میں تھا۔ کس حد تک فریب دینا چاہتا ہے یہ مجھے؟ اب یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں سب جان گئی ہوں اور اسے قتل کرنا چاہتی ہوں، وہ پھر بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔ وہ مشتعل ہو گئی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر رکوع کی حالت میں تھا۔ تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر جم گئی۔ ریوالور اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ مزید کچھ سوچنے کے بجائے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اور اس نے ریوالور اٹھا دیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور ریوالور اٹھا کر ایمان کی پشت پر آ گئی۔ ایمان نماز پڑھنے کے دوران کمرے میں اس کی آمد اور سرگرمیوں سے بے خبر نہیں رہا ہوگا، وہ یہ جانتی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایمان کی پشت کا نشانہ لیا۔ وہ سجدے میں تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا، مگر کوشش کے باوجود وہ گولی نہیں چلا سکی۔ اس نے کچھ بے بسی سے آنکھیں کھول دی۔ وہ شخص فریب کر رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مگر نماز پڑھ رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اسے اس طرح کیسے گولی مار سکتی ہوں؟ جب میں صبح سے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوں تو چند منٹ اور انتظار کر سکتی ہوں، صرف چند منٹ کی تو بات ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، کتابوں کے شیلف سے ٹیک لگائے وہ ایمان کی پشت پر نظریں جمائی کھڑی تھی، اور اب وہ سلام پھیر رہا تھا۔ امید نے برق رفتاری سے ریوالور اپنی پشت پر چھپا لیا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ امید، تمہیں کوئی کام تھا؟ ہاں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔
میں نماز ختم کر لوں پھر بات کرتا ہوں. نہیں مجھے پہلے بات کرنی ہے. تم نماز چھوڑ دو اور اٹھ کر میری بات سنو. صرف آخری 2 نفل رہ گئے ہیں وہ مجھے پڑھ لینے دو. تم جانتی ہو نا ہماری بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نماز کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتا. اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی گالیاں نہیں دی ہوں گی جتنی اس وقت وہ ایمان کو دے رہی تھی. کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ اپنی نماز سے مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ابھی کیا باقی کیا رہ گیا ہے؟ کون سی جنت کی تلاش میں ہے یہ؟ اس نے 2 نفل ادا کیے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ منتظر تھی کہ وہ دعا کرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو وہ اسے شوٹ کر دے گی. دعا کرنے کے بعد اس نے اٹھ کر کھڑے ہو کر جھک کر جائے نماز اٹھائی اور اسے طے کرتے ہوئے امید کی طرف پلٹا اور ساکت رہ گیا. وہ اس پر ریوالور تانے کھڑی تھی. اس نے امید کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ ٹریگر دبا چکی تھی. پھر اس نے ایک بار نہیں کئی بار ٹریگر دبایا. کمرے میں کسی دھماکے کی آواز گونجی تھی. نہ ایمان کے سینے پر گولیوں کا کوئی نشان نمودار ہوا تھا کیونکہ ریوالور خالی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اسٹڈی میں ریوالور رکھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھیں. ریوالور پوری طرح لوڈ تھا اور اب تو یہ شخص گولیاں نکال چکا تھا. اس لیے کہ میں کیوں قتل کرنا چاہتی ہو تم مجھے؟ اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھا اور پھر وہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی. ہاں میں مارنا چاہتی ہوں. میں تمہیں مار دوں گی کیونکہ تم ہو ہی اسی قابل. وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی اور ایمان نے کبھی اسے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا. میں تمہارے بارے میں سب جان گئی ہوں, ہر بات. میں تم سے کچھ ایسا نہیں چھپا رہا جس کے بارے جاننے پر تم مجھے اس طرح قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہو. جھوٹ مت بولو اتنا جھوٹ, کم از کم اب تو نہیں جب میں سب کچھ جان گئی. کیا جان گئی ہو یار تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو ڈینیل ایڈگر جو منافق ہے, دھوکے باز ہے, جھوٹی ہے, کمینی اور سازشوں میں اپنا آسانی نہیں رکھتی. ڈینیل ایڈگر. ایمان نے بے یقینی سے زیر لب اپنا نام دہرایا. وہ کہہ رہی تھی تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تمہارے خون میں رچا ہوا تھا. تم کو وہی تو کرنا تھا. آخر ہو تو تم یہودی ہی نا. وہ بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا. کیا سوچا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہوں گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, اور پتہ چلا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی, سمجھوتا کر لوں گی. ڈینیل ایڈگر تمہارا وجود مجھے کتنا گندا اور مکروہ لگ رہا ہے نا, اس کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے. میں ایمان علی ہوں, ڈینیل ایڈگر نہیں ہوں, اور دوبارہ مجھے اس نام سے مخاطب بھی مت کرنا. اس بار وہ مشتعل ہو گیا تھا. نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل جائے گا. نام بدل کر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تم؟ میں یہودی ہوں نہ ڈینیل ایڈگر ہوں, اور اب تم مجھے اس نام سے پکارو گی تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ ماروں گا. امید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کھینچ کر اس کے ماتھے پر دے مارا. ایمان نے بچنے کی کوشش کی تھی مگر بچتے بچتے بھی ریوالور اس کی کنپٹی سے کچھ اوپر لگا تھا. درد کی ایک لہر اس کے سر میں دوڑ گئی تھی. تم ڈینیل ہو, ایمان علی کبھی نہیں ہو سکتے. اب مجھے ڈینیل کہو. وہ ہونٹ بیچ کر ایک دم آگے آیا تھا. اس نے امید کو چیلنج کیا تھا. میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی جو تم ہو, ڈینیل. اس کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ پڑا کہ وہ فرش پر گر پڑی. کیا ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو. تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں. میرے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اپنے آفس کے لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارنا, جہاں سب تم کو ڈینیل کہتے ہیں, جہاں کوئی ایمان علی کو نہیں جانتا. ایمبیسی کے لوگوں کو تھپڑ مارنا جو تمہیں ڈینیل کہتے ہیں. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ایمان یکدم پیچھے ہٹ گیا. اپنے ڈاکیومنٹس میں تم ڈینیل ایڈگر ہو تو صرف میرے لیے ایمان علی بننے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیوں مجھے گندگی کی دلدل میں کھینچ کر لائے؟ مسلمان ہونے کا دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ فریب دیا, اور اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ تم یہاں سے چلا جانا چاہتے ہو؟ اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا. مجھے یقین نہیں آتا کوئی شخص اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے, اتنا ذلیل, اتنا بے ضمیر ہو سکتا ہے جتنا تم ہو. محبت کا فریب دے کر مجھ کو دوزخ میں پھینک دیا. اتنی جرت ہونی چاہیے تھی تم میں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بتاتے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو. اس طرح چوروں کی طرح فرار نہ ہوتے, اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں ایمان علی کہوں گی اور تمہاری سچائی کو تسلیم کروں گی جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. میں نے تم کو کوئی دھوکہ دیا ہے نہ تمہیں چھوڑ کر بھاگا ہوں. میں یہیں کھڑا ہوں تمہارے سامنے. تم کہاں گئے تھے, جرمنی یا امریکہ؟ اس کا خیال تھا ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا مگر ایسا نہیں تھا. وہ خاموش رہا. امریکہ کا ویزا لیا ہے تم نے مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے. کون سی مذہبی رسومات؟ یہودیوں کا سالانہ اجتماع. تم آفس کے کام سے گئے تھے نا, مگر وہاں تو تم ریزائن دے چکے ہو. تم نے اپنا بینک اکاؤنٹ تک خالی کر دیا ہے. اس گھر سے تمہارے سارے ڈاکیومنٹس غائب ہیں. جرمنی میں تمہارے پیرنٹس اپنا گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے. کہاں گئے ہیں؟
یہ صرف تم جانتے ہو. یہ گھر تم خالی کر رہے ہو، مالک مکان کو تم انفارم کر چکے ہو، باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تمہاری کمپنی کی ہے جو اس ماہ کے ختم ہونے پر کمپنی واپس منگوا لے گی. اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کو بھی جرمنی لے گئے تھے. تم نے تو کہا تھا تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام ایمان علی ہے. جھوٹ تھا یہ. تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام اب بھی ڈینیل ایڈگر ہی ہے. اپنے انکل سے تم نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی اور کوئی مذہب نہیں بدلا. ابھی بھی یہودی ہو اور یہ بات میں بھی جانتی ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تم مجھے 1 ہفتے کا کہہ کر جرمنی گئے تھے اور یکدم رابطہ ختم کر دیا، اور اب تم 1 ماہ بعد کس کے لیے آئے ہو یہ میں نہیں جانتی، مگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت میں ضرور جانتی ہوں. اس کا خیال تھا کہ ایمان کے چہرے پر خوف ہوگا، شرمندگی ہوگی، وہ کوئی بہانہ بنائے گا، کوئی معذرت کرے گا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور اسے یہی سب کچھ سننے کی، جیسے سب کچھ اسے ایسے ہی سننے کی توقع تھی. مجھے تمہارا جانے کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں اس کی وجہ سے، تم نے مذہب بدلنے کا فریب دے کر مجھ سے شادی کی. میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے مارنا چاہتی ہوں، اور صرف تمہیں ہی نہیں خود کو بھی. ایمان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا. اس کی کنپٹی سے بہنے والا خون اب اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا، مگر وہ اپنے زخم کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا. کچھ اور کہنا چاہتی ہو تو وہ بھی کہو. میرا کوئی جھوٹ، میرا کوئی اور فریب، میرا کوئی اور گناہ میرے سامنے لاؤ، یا پھر مجھ پر کوئی اور الزام ہے تو وہ بھی لگا دو. آج سننا چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کتنا زہر ہے، کتنی نفرت ہے، کتنی بد اعتمادی ہے. وہ تیز اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ مشتعل نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. امید تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار تھا ہی نہیں، نہ اب ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تم جیسے گھٹیا اور ذلیل آدمی کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تم جانتے ہو اس 1 ماہ میں میں تم سے شادی کے اس فیصلے پر کتنا پچھتائی ہوں. تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، میرے سارے خواب، میری ساری خواہشوں کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا. مجھے اپنا وجود کسی گٹر میں نہیں یا جہاں زیب نے. وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی. وہ بے خوفی سے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا. اس کا نام مت لو. کیوں نہ لوں؟ میں نے سچ تمہارا سنا نا، اب تم میرا سچ سنو. تمہاری زندگی میں نے نہیں تباہ کی، تمہاری زندگی جہاں زیب نے کی ہے. جس دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. اس کا نام مت لو. کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے یا وہ یاد آنے لگتا ہے؟ کیا فریب دیا ہے میں نے؟ کس گناہ کی بات کر رہی ہو؟ کس دلدل کی بات کر رہی ہو؟ تم وہ عورت ہو جس سے میں نے محبت کی تھی، پھر میں نے تم سے شادی کی. تمہارا بچہ بھی مجھ سے ہی ہے. میں اپنی بیوی اور بچہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا. تمہاری جگہ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی نا جس سے مجھے محبت نہ ہوتی اور وہ صرف میری گرل فرینڈ ہوتی، تب بھی میں اس گرل فرینڈ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں بھاگتا، کیونکہ میں بے ضمیر نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں، کچھ مصلحت کی خاطر اور کچھ تمہیں پریشانی سے بچانے کی خاطر. مگر تم کو سچ سننا ہے نا تو سنو. ہاں میں امریکہ گیا تھا، پہلے جرمنی پھر امریکہ. میں نے ویزے کی درخواست مذہبی رسومات میں شرکت کی وجہ بتا کر ہی لی تھی، مگر مذہبی رسومات میں جنازے بھی شامل ہوتے ہیں. میں یہودیوں کے کسی اجتماع میں نہیں گیا تھا، میں اپنی ایک گرل فرینڈ کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا. میرے ماں باپ گھر بیچ کر غائب نہیں ہوئے. میں نے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ سے دوسری گھر میں شفٹ کیا ہے، پرانا گھر بیچ دیا ہے. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آفس کے کام سے جا رہا ہوں، جبکہ میں ریزائن کر چکا ہوں. ہاں میں نے ریزائن کر دیا کیونکہ میرے اختلافات تھے. جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہے، اور میں یہاں اس کمپنی کی برانچ میں سب سے اہم عہدے پر کام کر رہا تھا. میرا مسلمان ہونا، میرے نام کی تبدیلی ان کے لیے ایک بڑا شوق ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو چھپائے رکھا. مگر ابھی کچھ عرصے سے میرے بارے میں کچھ افواہیں ان تک پہنچ گئی تھیں. شاید میں اب بھی ان کو یہ یقین دلا دیتا کہ یہ صرف افواہیں ہیں، مگر اب کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے نا تو اسے کسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہونا پڑے. میں مسلم ہوں تو مجھے ایک مسلم کے طور پر پہچانا جائے. میں تمہارے اور اپنے بچے کے لیے کوئی مسائل کھڑے کرنا نہیں چاہتا. کوشش کر رہا تھا کہ ہر چیز جگہ پر آ جائے، صحیح جگہ پر آ جائے، اس لیے میں نے ریزائن کر دیا تھا. تمہیں اس لیے پریشان نہیں کیا یا بتایا نہیں کہ تم پریشان ہوگی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگی. چند ہفتوں تک میرے پاسپورٹ دوسرے ڈاکیومنٹس میں بھی تم میرا تبدیل شدہ نام دیکھو گے، میرا تبدیل شدہ مذہب دیکھو گے، کیونکہ میں اس کے لیے اپلائی کر چکا ہوں. اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے کے میں فرار نہیں ہوا تھا، اس لیے ساتھ لے گیا تھا کہ کیونکہ مجھے کچھ جگہوں پر اپلائی کرنا تھا. یہاں کچھ ملٹی نیشنل کمپنی سے میری بات ہوئی تھی، مگر مجھے انٹرویو کے لیے ان کے ہیڈ آفس ہی جانا پڑا. بنیادی طور پر میں اسی لیے جرمنی اور امریکہ گیا تھا.
बैंक अकाउंट्स इसलिए खाली करवा दिए थे क्योंकि वो कंपनी की तरफ से खुलवाया गया था। इसमें जो रुपया था, इसमें से मैंने अपने पेरेंट्स को जर्मनी में एक निस्बतन बेहतर घर लेके दिया था। वो लोग कहीं गायब नहीं हुए। ये सच है कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, गाड़ी भी कंपनी वापस ले लेगी। तो बाहर जाने के से पहले तुम फुटपाथ पर तो नहीं छोड़ कर गया ना? इसकी आवाज़ में तलखी थी। या तुम्हें किसी ने घर से निकाला और मैं घर खाली करने की डेट से पहले वापस आ चुका हूँ ना? तुम्हें अगर नहीं बताया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें अब भी जहाँ लेकर जाऊँगा वो इतना ही अच्छा घर होगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो तुमने बात की है समांथा की। इसके चेहरे पर अब एक तल्ख मुस्कुराहट थी। हाँ, वो मेरे साथ जर्मनी ज़रूर गई थी, मगर मैं इसको लेकर भागा नहीं था। और ये एक इत्तेफाक है कि इसे भी इन्हीं दिनों वापस जाना था। उम्मीद को लग रहा था कि जैसे इसका वजूद अब सर्द हो रहा है। तुमसे राब्ता टूटने की वजह यह थी कि मैं एक हादसे का शिकार हो गया था अमेरिका में। सड़क पर जाते हुए 2 आदमियों ने मुझ पर हमला किया था। मेरे वॉलेट ले गए थे और मेरे सर की पुश्त पर कोई चीज़ मार दी थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद। हॉस्पिटल में कई दिन रहने के बाद मुझे जब होश आया तो वो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाए थे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। होश में आने के बाद भी मुझे ठीक से कुछ याद नहीं था। मेरी याददाश्त ठीक नहीं थी। याद करते करते, नॉर्मल होते होते कुछ और दिन लग गई। इसके बाद जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो तुम यहाँ नहीं थी। रावलपिंडी का नंबर मेरे वॉलेट में था, इसलिए मैं वो खो चुका था। वहाँ भी तुमसे राब्ता नहीं कर सका, मगर मैंने सोचा कि तुम यही समझ रहे होगे कि मैं कुछ मसरूफियात की बिना पर तुमसे राब्ता नहीं कर पाया, इसलिए मुझे परेशानी नहीं थी। हाँ, याद आया, तुम अंकल की बात कर रही थी ना। मैंने इनसे झूठ बोला था। उम्मीद, मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस खबर से इन्हें तकलीफ पहुँचे। मेरे मज़हब तब्दील करने का ऐलान इन्हें रिश्तेदारों की नज़र में बहुत बेइज्जत कर देता। वो लोग इनका बाइकआउट कर देते। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए कभी नहीं रहे क्योंकि वो बुढ़ापे में इस इलाके में रहना चाहते थे जो हमारा आबाई इलाका है, जहाँ हमारे सारे रिश्तेदार हैं। वो लोग मेरे मज़हब की तब्दील करने पर इनसे नाराज़ हो जाते, इसलिए मैंने अपने अंकल से झूठ बोला, बल्कि सभी से। मगर ये झूठ मैं अब नहीं बोलना चाहता क्योंकि अब मुझे अपनी औलाद के बारे में सोचना है। वो बात करते करते जैसे थक गया था और रुक गया था। उम्मीद बेयकीनी की आलम में से देख रही थी, इसीलिए मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। घर खरीद कर गिफ्ट करने के बाद और इसके बाद जो 1 हफ्ता मैंने जर्मनी में गुजारा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़देह हफ्ता था। पहले मुझे बहुत समझाया गया, डराया गया और आखिर में मुझसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। मैंने अपने माँ बाप को मज़हब के बारे में कभी इतना कट्टर नहीं देखा था जितना इस बार देखा है। उन्होंने मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाने के लिए कहा है। इस बार वापस आते मैं अपनी कश्तियाँ जलाकर आया हूँ और यह आसान काम नहीं था, मगर मैंने ऐसा कर लिया था। और अगर अब तुम मेरे अंकल को फ़ोन करके इनसे मेरे बारे में पूछोगे ना तो मेरा नाम गालियों के साथ लेंगे। मज़हब तब्दील करते हुए मुझे लगा था कि ये बहुत आसान काम है, मगर ये आसान काम तो नहीं था, ख़ास तौर पर मुझ जैसे शख्स के लिए जो बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़ा था और वो बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़ा होने के साथ साथ उनको बहुत अहमियत भी देता हो। अपने माँ बाप को ये हकीकत बता देने के बाद मैंने जो इनका रूप देखा है ना, इसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं सोचता था कि खून के रिश्ते गंवाने के बाद अब मेरे पास क्या रह गया, तो तब मेरा ख्याल आया कि मैं हिसाब क्यों कर रहा हूँ। मज़हब मैंने सौदेबाजी की खातिर तो नहीं किया। जब मैं एक रास्ते पर चल पड़ा हूँ तो फिर सोचूं मैं क्यों पढ़ना, मैं क्यों सोचूं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, या मंजिल पर पहुंचकर हासिल होने वाली चीज़ें इन छोड़ने वाली चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होंगी या नहीं। कोई भी इंसान एक वक्त में 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता और मैं यही हिमाकत कर रहा था। मैंने अपनी मर्जी की एक कश्ती का इंतखाब कर लिया। अब इसके बाद मैं डूबूं या बचूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उम्मीद को लग रहा था कि जिस खाई में अब गिरी है ना, इससे बाहर नहीं आ सकती। फिर जर्मनी में ना मुझे तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल, और मैं सोचता कि ऐसा भी तो नहीं ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ खूनी रिश्ते हैं जो मुझे छोड़ने पड़े हैं, इनके बदले मेरे पास दूसरे रिश्ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो इनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, मगर फिर इन्हें सब कुछ मिल ही तो गया था। वो एक बार फिर वो ये रेफरेंस दे रहा था जिसे वो इसकी मक्कारी और फरेब समझ रही थी, और अब उम्मीद का दिल चाह रहा था कि वो डूब के मर जाए। मेरी ज़िंदगी में मज़हब इतना अचानक दाखिल हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरा हमेशा ये ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, मगर बाकायदा तौर पर मज़हब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बाद मुझे अब ये एहसास होता है कि मैं कितनी बड़ी कमी का शिकार था। ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे, मगर आज तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी अगर आगे मुझे किस किस आज़माइश से गुजरना होगा। आसमानी मज़हब
انسان کو آزماتا تو ضرور ہوگا، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائشیں سامنے لے کے آتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہیں یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ اور پچھلے 1-1.5 ماہ سے میں بھی ایسی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں۔ کندن بننے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگے گا، پر مجھے فخر ہے کہ میں راکھ کا ڈھیر نہیں بنا۔ امید نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مطمئن سی مسکراہٹ دیکھی۔ جب میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا نا کہ میرا کریئر بن چکا ہے، چند ماہ تک میری پروموشن ہو جائے گی اور پھر مجھے کمپنی کا ریجنل ہیڈ بنا دیا جائے گا، مگر میرے سامنے 2 راستے تھے، مجھے انتخاب کرنا تھا۔ میں نے انتخاب کر لیا، میں نے ریزائن کر دیا۔ عجیب بات ہے نا، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہو، اور اب اتنے سالوں بعد ایک بار پھر مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا میرے ماں باپ مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگتا ہے میرا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، مگر میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بار پھر مجھے انتخاب کرنا ہے اور میں نے اپنے مذہب کو ان پر ترجیح دی ہے۔ اور اب تم میرے سامنے ایک آزمائش بن کر کھڑی ہو، بے یقینی اور بے اعتمادی کی انتہا کے ساتھ۔ ڈینیل ایڈگر میرے وجود کا سایہ بن چکا ہے اور یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے حال اور مستقبل تو بدل سکتا ہے، مگر ماضی نہیں بدل سکتا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی کہ میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کرسچن ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا اس حوالے سے ساری عمر تم مجھے گالیاں دو گی اور شک کرو گے؟ تم تو شادی سے پہلے جانتی تھی نا کہ میں یہودی ہوں، میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں، تب تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اب کے بار ایمان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، اس کے پاس شاید اب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرے چند ہفتے کی غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے جیسے میں کوئی بہت خطرناک مجرم تھا جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی۔ اب اس نے سر جھکا لیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ تو لیتی، مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات تو کر لیتی۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ وقت گزر جائے گا، پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے، میری محبت، میری توجہ، میری احسار، میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی۔ تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہوگی، کوئی فلم، کوئی ناول، کوئی ڈرامہ یا پھر کوئی حقیقی زندگی، ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، مگر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے تم بند کر چکی ہو، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے تم ہمیشہ میرے اور اپنے درمیان رکھو گے۔ تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں، ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایمان کے لہجے میں جھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو لرزا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو سینچ سینچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے نا کہ تم چاہو بھی تو اس کو نہیں کاٹ سکتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایمان بھی کبھی اس سے یہ سب کہہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے نا اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑیں گے۔ کم از کم میری مٹھیوں میں تمہارے لیے کوئی دھول نہیں تھا۔ ویسے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ میں نے کبھی محبت کے وجود پر یقین نہیں کیا، شاید اس لیے مجھے محبت ہوگی، اور میری محبت نے مجھے یقین دلایا اور ایمان دیا۔ تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا، محبت تمہیں بھی ہوئی ہوگی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت کھڑی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم دونوں کے محبت کے معیار میں فرق تھا، نا انتہا میں۔ جس شخص سے محبت کرتے ہیں نا، اس شخص میں فرق تھا۔ تم میں کھوٹ نہیں تھی جہاں زیب میں تھا۔ آگ کا کام پکانا ہوتا ہے، اس پر سونا رکھو گے تو وہ اسے کندن بنا دے گی، مگر پانی رکھو گے تو بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہم دوستوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، مگر رشتہ ٹوٹا نہیں ہے امید۔ ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ اس دراڑ کو پرد کر دینا چاہیے یا رشتے مکمل طور پر کو ختم کر دینا چاہیے۔ کوئی مجھے جان بوجھ کے ڈینیل ایڈگر کہے گا تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بننے تک کا سفر میں نے طے کیا، یہ طویل سفر میں نے تنہا طے کیا ہے، بہت کچھ چھوڑا ہے، اور جس شخص کو میری اس شناخت پر یقین نہیں، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ تمہیں چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف جتنی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے گئی۔
مگر میں اب کسی کسوٹی پر پرکھا جانا نہیں چاہتا. میں بار بار لوگوں کو وضاحتیں نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی یقین دلا سکتا ہوں کہ میں واقعی مسلم ہوں. میں کسی کو یقین نہیں دلانا چاہتا. میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول کیا ہی نہیں. یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور میری نیت کو جانچنے کا اختیار صرف اس سے ہے, کسی دوسرے شخص کو نہیں, تمہیں بھی نہیں. وہ اس طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اس کو کہہ رہا تھا, اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا, یا شبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلمان نہیں ہوں, تو تمہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے, مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے. اس کی آواز میں شکستگی تھی. میرے ساتھ رہ کر اگر تم خوش نہیں ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو, مگر اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا یا آئندہ کہیں بھاگ جاؤں گا. میں تمہیں اور اپنے بچے کو مکمل طور پر اپناتا ہوں. تم میرے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو, میں تم دونوں کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو. اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور بچے کو پاس نہ رکھنا چاہو تو میں اپنے پاس اسے بھی رکھ سکتا ہوں. ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں. جتنا عرصہ یہاں رہوں گا تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا. اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تو میں تم لوگوں کے سارے اخراجات پورے کرتا رہوں گا. اس کے بدلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے بچے سے ملتے رہنے دو. اسے شاید پہلی بار اپنی کن پٹی سے نکلتے ہوئے خون کا احساس ہوا تھا. اپنے زخم کو اس نے ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا. سر اٹھا کر اس نے امید کو دیکھا. شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا. دراز کھولا, اس نے کچھ نکالا اور امید کی طرف اچھال دیا. امید نے اپنے پیروں میں گرنے والی چیز کو دیکھا تو وہ ہونٹ بیچ کر رہ گئی. وہ ریوالور کی گولیاں تھیں. مجھے اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال آ جاتا نا کہ یہ ریوالور یہاں تم نے مجھے مارنے کے لیے رکھا ہوگا تو میں کبھی اس میں سے گولیاں نہ نکالتا. موت تمہارے منہ سے نکلنے والے لفظ سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی تھی. وہ زمین میں دھستی جا رہی تھی. مجھے تم سے اس قدر محبت ہے نا امید کہ تمہیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چوکیدار کو بھیجنا, ریوالور کو چھپانا, ملازم کو غائب کرنا. تم جب چاہتی میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے مار سکتی تھی. میں نے تمہیں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. چاہو تو ابھی آزما لو, دیکھ لو. وہ کچھ دیر اس کے سامنے جیسے منتظر سا کھڑا رہا, یوں جیسے اسے یہی کرنے کی دعوت دے رہا. وہ ہل نہیں سکی تھی. وہ تھکے تھکے انداز میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. امید نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی مگر وہ اسٹڈی سے نکلنے کے بجائے وہیں رک گیا تھا. تم اگر پچھتا رہی ہو تو مت پچھتاؤ. میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. اور اب اسٹڈی کا دروازہ بند ہو چکا تھا. وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا. فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی. ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا. گلاس میں پانی ڈال کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے. سر میں کچھ دیر پہلے لگنے والے زخم کی تکلیف کا احساس اسے اب ہو رہا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے زخم کو صاف کر کے بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا. دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھے جا رہا تھا. کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات اسے ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب خواب نہیں ہے. وہ جیسے دنیا کے آخری سرے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور واپس جانے کا راستہ وہ بھول چکا تھا. آگے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے زمین آئے گی, خلا آئے گا یا پھر پانی, وہ نہیں جانتا تھا. کیا میں اب اس طرح اکیلا رہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں میں پہلی بار نمی امڑتی محسوس ہوئی تھی. ہونٹ بیچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. تھکن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا. اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پشت کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکتے ہوئے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی. اس کا وجود اس روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی. تھکن, مایوسی, افسردگی, بے یقینی, بے چینی, اضطراب اور امید. وہاں کیا تھا؟ وہاں کیا نہیں تھا؟